مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ عورت سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر میں خاوند کے بچوں کی دیکھ بھال کس طریقے سے کی تھی؟ اگر اس نے ان بچوں کو نیکی کا حکم کیا ہوگا، اچھی بات کی دعوت کی ہوگی تو سوال جواب دے کر خوش ہوگا، اور اگر اس نے بچوں کو دینی تعلیمات پر نہیں لگایا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا۔ اب سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم تو گھر میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے دین کا کام کر سکتی ہیں۔ ان سے فقط اتنا مطلوب ہے کہ سوچ اور فکر کا فرق ہوتا ہے۔ جب عورت کے ذہن کے اندر یہ دنیا سمائی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو دنیا بہتر بنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی ہے، اور جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی آخرت بنانے کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا، یہ بھی ایک سوچ ہے جو ہر عورت کے ذہن میں ہوتی ہے اور ہر دن میں سوچتی ہے کہ میں کچھ بنا لوں، بچوں اور بچیوں کے رشتے اپنے آنکھوں کے سامنے کر لوں، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں سیٹ ہوتا دیکھوں۔ یہاں تک ہر عورت سوچتی ہے، لیکن ایک سوچ اس سے آگے بھی ہے۔ وہ سوچ کوئی عورت سوچتی ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد ہر بندہ سوچے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ایک سوچ یہ ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا۔ اگر ہم یہ سوچ بھی سوچنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں ایک توازن، ایک برابری آ جائے گی۔ ہم فقط دنیا کے پیچھے بھاگتے پھریں گے، بلکہ ہم دین اور دنیا دونوں کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہی عورت ہے، اس کو 4 طرح سے محبت ملتی ہے۔ کبھی وہ ایک عورت ماں کی حیثیت سے ہے، اولاد کی طرف سے محبت ملتی ہے۔ کبھی بیوی کی حیثیت سے شوہر کی طرف سے محبت ملتی ہے۔ کبھی بہن کی حیثیت سے بھائی کی طرف سے محبت ملتی ہے، اور کبھی بیٹی کی حیثیت سے باپ کی طرف سے محبت ملتی ہے۔ اب ہر بات کو الگ الگ ذرا سمجھنا۔ عورتیں ان 4 محبتوں سے اپنے قریبی محرم مردوں سے اپنی باتیں منواتے ہیں۔ ماں کی بات اولاد مانتی ہے، بیوی کی بات شوہر مانتا ہے، بہن کی بات بھائی مانتے ہیں، بیٹی کی بات باپ مانتا ہے۔ جب یہ دنیاوی باتیں اپنی منوا سکتی ہیں، اسی طریقے سے یہ دین کی بات بھی اپنی بات کو کہہ تو منوا سکتی ہے۔ اگر دنیا کی بات جس طریقے سے ہم منواتے ہیں، اس طریقے سے اگر ہم دین کی بات منوانے والے بن جائے تو دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ اب پہلی بات کو ذرا دیکھیں، اولاد کے دل میں ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ عام طور پر اولاد کے ساتھ ماں کا وقت زیادہ گزرتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد کے دل میں ماں کی محبت بنسبت باپ کے زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جانور پالتے ہیں، کچھ لوگ شیر پالتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھی پالتے ہیں، کچھ لوگ سانپ پالتے ہیں، خطرناک سے خطرناک جانور، لیکن جو پالنے والا ہے، سانپ کو پالنے والا، بچھو کو پالنے والا، ہاتھیوں کو پالنے والا، تو وہ جانور جو اپنے پالنے والے کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اسی طریقے سے چونکہ باپ بھی پالتا ہے، ماں بھی پالتی ہے، لیکن زیادہ تر ماں کے ساتھ ان کا گزرتا ہے، تو ماں کی بات بنسبت باپ کے اولاد زیادہ مانتی ہے۔ اولاد کیا کرتی ہے؟ زیادہ مانتی ہے۔ اسی لیے فرمایا، امام شافعی فرمایا کرتے، بیٹیاں اپنی ماں کی طرف بیٹوں کی نسبت زیادہ مائل ہونے والی ہوتی ہیں، ان کی بات کو زیادہ جلدی قبول کر لیتی ہیں۔ اس لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ماں کے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہوتا ہے۔ آنسو وہ کام کر دیتا ہے جو تلوار سے نہیں کیے جاتے۔ چنانچہ جب بیٹی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتی
اب ماں کیا کرتی ہے؟ ایک آنسو بہا دیتی ہے، بیٹی اپنی زندگی کا سودا کر لیتی ہے، میری ماں تو ناراض نہ ہونا، میں تیری خاطر جو کچھ تو کہے وہ برداشت کر لیتی ہوں، تو اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی ماں کے لیے کر لیتی ہے۔ جیسے آپ لوگ تو چاہیں گے کہ میں ایسے ہی کروں گی، اسی طرح کئی مرتبہ بیٹا ایک بات پر ضد پہ آ جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماں اسے نرم شیرین میٹھے الفاظ کے ساتھ کوئی بات سمجھاتی ہے، تو یہ نرم الفاظ اس بیٹے کے سینے میں اتر جاتے ہیں اور وہ بیٹا اپنی ماں کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ ماں کی محبت اپنی اولاد کے دل میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس واقعے سے اندازہ ذرا لگائیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے، ان کی والدہ اور والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ والدہ کا نام ام سلیم، باپ کا نام مالک ابن نضر۔ ان کے والد کہیں سفر پہ چلے گئے۔ ماں کو ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ کسی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، سنتے ہی وہ بات دل پر اثر کر گئی۔ جب اثر کبھی توبہ طائب ہوئی، کلمہ پڑھ کر توحید باری الہی کو قبول کر لیا۔ جب مالک ابن نضر واپس آئے تو ان کی بیوی ام سلیم نے بتایا، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں۔ انہوں نے یہ سن کر رنج غم غصے کا اظہار کیا، تم نے میرے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسا کر لیا؟ کہنے لگی، مجھے اپنی موت کا ڈر تھا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے آنے میں دیر لگ جائے اور میں شرک اور بدعت پہ رہتے ہوئے مر جاؤں، کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گی، اسی لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا، تم تو مسلمان ہو گئی ہو لیکن میں مسلمان نہ بنوں گا۔ وہ کہنے لگا، اچھا، لیکن میں اپنے بیٹے کو تو مسلمان بناؤں گی۔ اب باپ نے ننھے سے انس سے کہا، اب ذرا اندازہ لگائیں، باپ نے بیٹے سے کہا تم نے مسلمان نہیں بننا، ماں نے کہا تم نے مسلمان بننا ہے۔ یہاں دیکھیں اولاد کی محبت ماں کی سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ بیٹے نے باپ کی طرف بھی دیکھا، ماں کی طرف بھی دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، ماں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ انس کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ماں کی نظر ایک نظر ماں کو دیکھا، ان کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں بچوں کو دین کی طرف اچھے انداز سے بلائے تو بچے اس کی بات کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کا انوکھا انداز۔ ایک صحابیہ خاتون ہے، حضرت خنسا رضی اللہ عنہا اس کا نام ہے، 4 بیٹوں سے اللہ نے نوازا۔ وہ اپنے بیٹوں کو کھانے کے لیے بٹھا دی تو کہتی، بیٹو نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے اور نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ بچے اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری ماں ہر دن کھانے کے وقت ایک ہی بات کرتی ہے، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک ایسی عورت ہوں، میں نے پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ ایک دن بچوں نے ماں سے پوچھا، امی آپ یہ کیا کہتی ہیں؟ پھر ماں نے بتایا، بیٹو میں ایک ایسی عورت ہوں، میں نے پاک دامنی کی زندگی گزاری، جب میں تمہاری تھی تو کوئی ایسا کام نہ کیا کہ تمہاری ماموں کی رسوائی ہو، کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی کہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہو، بستر پر کسی کو نہیں آنے دیا، یعنی تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ بچوں نے کہا، اماں آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟ فرمانے لگی، میرا دل چاہتا ہے کہ جب تم بڑے ہو کر جوان ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تم سب کے سب شہید ہو جانا، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، تو وہاں پر جب نام لیا جائے گا فلاں فلاں کا بیٹا شہادت کا مقام حاصل کیا، تو وہاں پر میرا نام بھی آ جائے گا، یہ شہیدوں کی ماں یہ ہے، شہیدوں کی ماں ہے۔ اگر تمہارے سینوں پر زخم ہوئے تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گی، اگر تمہارے پشتوں پہ زخم ہوئے تو میں تمہیں کبھی اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ جب ماں اپنے بچوں کو ایسے جذبات بناتی ہے تو بچے بڑے ہو کر واقعی دین کے مجاہد بنتے ہیں۔ ماں نے تربیت کر دی، وہ چاروں کے چاروں بیٹھے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر اسی طریقے سے آپ بھی اپنے بچوں کی دین کی تربیت کریں گے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کی تربیت کریں گے،
پھر دیکھیں آپ کے بیٹے کس طرح دین کے مجاہد، دین کے سپاہی بنتے ہیں۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کو نصیحت، اسما کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی، وہ بڑھاپے کی عمر میں تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ان دنوں حجاج بن یوسف نے کچھ الٹے سیدھے کام کیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ آیا، اس نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر نکلے، چونکہ ان کے لوگ تھوڑے تھے، ان کو شہید کر دیا اور یہ اپنے گھر کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دیکھا دشمن غالب آ رہا ہے تو یہ لوٹ کر اپنے گھر آئے، اپنی والدہ کے پاس آ کر کہنے لگے، حضرت اسما سے کہنے لگے، اے میری ماں، میں ابھی کچھ دیر کے بعد شہید کر دیا جاؤں گا، مگر آپ جانتی ہیں میں نے یہ کام دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا۔ اب آپ بتائیں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، ماں کس طرح مشورہ دیتی ہے۔ کہنے لگی، دیکھیے اتنے فرمانبردار بیٹے ہوتے کہ اس وقت میں اب لڑائی کا موقع ہے، اب شہادت کا مرتبے کا وقت ہے، پھر بھی ماں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ماں سے مشورہ لیا تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹا اب دو صورتیں ہیں، یا تو حق پر ہے یا نہ حق پر ہے۔ اگر تم حق پر نہیں تو دنیا میں تم سے برا کوئی انسان نہیں جو نہ حق پر ہونے کے باوجود دشمنوں کے ہاتھوں اپنے رشتہ داروں کو قتل کرواتا پھرے۔ اگر تم حق پر ہو تو موت ویسے ہی تو آنی ہے، اب آ جائے تو شہادت کی موت آئے گی، لیکن ڈرنے گھبرانے کی کیا ضرورت۔ یہ ماں نے تربیت اور نصیحت کی۔ یہ ماں کی نصیحت بھری بات سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے، اماں ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ میں باہر نکل کر مقابلہ کروں، شہید ہو جاؤں، مگر میں نے سوچا میں اپنی اماں سے دعائیں تو لے لوں۔ اس وقت وہ لیٹی ہوئی تھی، یہ سن کر وہ اٹھ بیٹھی اور بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے بیٹے کو کیا کرنے لگی، اللہ کے سپرد کرتے ہوئے عجیب و غریب دعائیں دینے لگی اور فرمانے لگی، اے اللہ تو جانتا ہے میرا یہ بیٹا رات کو تیرے سامنے لمبا قیام کرتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرا یہ بیٹا تیری محبت میں سجدے میں رویا کرتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ حجاز مقدس کی گرمی کے باوجود تیری محبت میں دن میں روزے رکھتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا اپنے ماں باپ کی فرما برداری خدمت کرنے والا بیٹا تھا، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے اس پر صبر اور شکر دونوں کا اجر عطا فرما۔ جب ماں سے دعا لے کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ باہر نکلے، مقابلہ کیا تو بالآخر شہید ہو گئے۔ دشمنوں کو پکڑ کر ایک چوک کے اندر پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ پولیس ان پر پہرا دینے لگی کہ کوئی اس کو نیچے نہ اتار سکے۔ چند دن تک اس کی لاش 40 دن تک اس کی لاش اس چوک پر لٹکتی رہی، حتیٰ کہ کھینچنے کی وجہ سے گردن لمبی سی ہو گئی۔ اسما رضی اللہ عنہا نے سنا کہ میرے بیٹے کی لاش، یہ ماں ہے، آج تک پھانسی پر لٹکی ہوئی ہے، تو وہ لاٹھی کا سہارا لے کر باہر نکلی، اسی جگہ پر آئی جہاں بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے پھانسی پر۔ کہنے لگی، ہے کوئی اس سوار کو سواری سے اتارنے والا؟ اندازہ لگا ہے کوئی سوار کو سواری سے اتارنے والا جو 40 دن سے اپنی سواری پر سوار ہے۔ ان کی بات سن کر لوگوں کے آنسو آ گئے۔ بالآخر لوگوں نے کوشش کر کے ان کو نیچے اتارا اور دفن کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی جرت والی مائیں ہوتی کہ اپنے بیٹوں کی قربانی دیکھ کر بھی ایسی ہمت والی باتیں کیا کرتی۔ تو میری ماں و بہنوں، ہم بھی اپنے بیٹوں کو دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، نبی کے طریقے کی دعوت دیں، بجائے دنیا کمانا، فسق و فجور میں لگانا۔ ظاہری بات ہے یہ آج ہے کل نہیں۔ ماں باپ کی فکری اختلاف سے بچے، دونوں کی سوچ ایک ہوگی تو اولاد بنے گی،
दोनों की सोच अलग है तो औलाद कभी नहीं बना करती। माँ बाप की फिक्र इख्तिलाफ की वजह से बाप की नसीहत बच्चे पर कुछ असर नहीं करती। बाप कितना नेक हो, दीनदार हो, पाक दामन हो, अगर बीवी उसके साथ मुत्तफिक नहीं होगी तो अपनी औलाद को दीनदार नहीं बना सकता। बाप वाज़ो नसीहत करते करते थक जाता है, सारा दिन मेहनत करता है और आए दिन कुरान सुना दिया, हदीस सुना दी, लेकिन बाप जब घर से निकलता है माँ कह देती है तुम्हारे बाप का तो दिमाग खराब है। बच्चे कहेंगे अम्मी ने ठीक कह दिया। इसलिए औलाद को नेक बनाने के लिए माँ बाप की सोच का एक होना इंतहाई जरूरी है। मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने जो बाप की बात न मानी, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को राय में उनके साथ इख्तिलाफ था। सब अंबियाए कराम के बीवियां पाक दामन औरतें थी, किरदार के लिहाज से सबसे अच्छी थी, मगर चंद हजरात ऐसे थे जिनकी बीवी में सोच का इख्तिलाफ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी उन्हीं की बात तस्लीम नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनके बेटे ने उनकी बात न मानी। बाप के आंखों के सामने वो बेटा तूफान में गर्क हो गया। लेकिन जो माएं चाहती हैं हम अपनी औलाद को नेक बनाएं, उनको चाहिए कि वो पहले अपने खावंद को अपना हम नवाब बनाएं, फिर दोनों मिलकर बच्चों को दीन की तरफ बुलाएंगे तो बच्चे दीन की तरफ जल्दी आने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरीके से हमें दीन के दाई बनाए। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।